السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے دوستو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست شہباز علی، اور آپ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایم ایس ایکسل 2 ٹیل شروع کیے ہوئے ہیں، جس کا پہلا پارٹ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، اور آج اس کا دوسرا پارٹ شروع کر رہے ہیں ہم۔ تو کل والا جو ہم نے پارٹ سیکھا تھا اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ دہرانے سے یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو نیکسٹ جو پارٹ سیکھیں گے وہ اور جو ساتھ کا پارٹ ہے وہ دونوں مرج ہو جائیں گے، اور ہمیں یاد آنے میں فائدہ مند ہوں گے، اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، سیکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو؟ تو کل ہم نے سیکھا تھا سیل ریفرنس۔ سیل ریفرنس کیسے معلوم کرتے ہیں؟ کالم پلس رو، کالم A1 رو، تو ایک کالم اور ایک رو مل کر ایک سیل کا ریفرنس بناتے ہیں۔ جیسے کہ اس سیل کا ریفرنس ہے A1 اور A2 A3، جس بھی سیل پہ ہم کلک کریں گے اس کا ریفرنس نمبر یہاں پر شو ہوتا ہے M8۔ دیکھیں M اور یہ 8 ریفرنس نمبر شو ہو رہا ہے۔ کسی بھی سیل پہ کلک کریں گے کیونکہ ہر سیل کا ایک نام ہے، اس لیے ہمیں ہر سیل کا ریفرنس نمبر یاد کرنا ضروری ہے فارمولہ بنانے کے لیے، کیونکہ ایم ایس ایکسل میں ہم فارمولہ ہی کی مدد سے اپنے ہر کام کو ایزی بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور فارمولہ لگانے کے لیے ضروری ہے کہ ریفرنس نمبر کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا ریفرنس کون سے سیل کا ریفرنس کو کیسے کرنا ہے، جمع کرنا ہے، تفریق کرنا ہے، تقسیم کرنا ہے، یا جو بھی کرنا ہے آگے۔ ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سیکھ رہے ہیں اپنی فائل، جب ہم ایکسل میں اپنا کام کر لیں گے، ٹھیک ہے، جب کوئی بھی چیز شیٹ تیار کر لیں گے یا ورک بک تیار کر لیں گے یا ورک شیٹ تیار کر لیں گے، تو اس کو سیو کیسے کریں گے؟ سب سے اہم بات ہے کہ ہم ورک تو کر لیں گے، اس کو اگر ہم اس پہ لکھ رہے ہیں جو بھی ہے، اب لکھ لیا اس پہ 1 1 2 2 3، اب اس سب کو جمع کر لیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ہم نے سپوز ایک عام سی ہم نے بنا لیا کہ یہ ہم نے ایک شیٹ تیار کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اس کو ہم نے نا سیو کرنا ہے۔ جیسے اب یہ ہمارا ایک یہ تیار ہو گیا، ایک فارمولہ باکس تیار ہو گیا، اس کو ہم کہیں گے فارمولہ باکس۔ یہ ہماری انٹری ہے، اس میں جتنا مرضی ایڈ کرتے جائیں گے یہ اس کو آٹومیٹک سے یہ آنسر آتا جائے گا۔ اب یہ ہم نے کام تیار کر لیا، یہ تو ہم نے کام تیار کر لیا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس کو ہم جیسے ہی کلوز کریں گے یہاں سے یہ ختم ہو جائے گا، تو ہم نے اس فائل کو سیو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اس فائل کو سیو کرنے کا طریقہ کار میں آپ کو آج اس ٹیوٹوریل میں بتانے لگا ہوں۔ تو ہم پہلے جائیں گے فائل پہ، ٹھیک ہے، فائل پہ جائیں گے اور کریں گے سیو ایز۔ سیو کریں گے تو یہ جو ڈیفالٹ طور پہ جو فائل جس کی سیو ہے وہ ہم پہ صحیح ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کی فائل کی تو سیو ہوئی ہے۔ اس لیے ہم نے جب بھی نیو فائل سیو کرنی ہے تو اس کو کرنا ہے سیو ایز۔ سیو ایز کریں گے تو جیسا بھی ہم جو بھی رکھیں گے، میں اس وقت ڈیسک ٹاپ اس کو رکھنے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ ڈیسک ٹاپ، اور اس کا نام رکھنے لگا ہوں پارٹ 2۔ ٹھیک ہے؟ میں نے اس کا نام رکھ دیا ہے پارٹ 2۔ ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھیے کہ جب سیو کرنا ہے تو ایکسل ورک بک کے نام سے یہ آٹو ڈیفالٹ طور پہ آ رہی ہوگا، آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا، آپ نے بس نام تبدیل کرنا ہے، فائل کا نیم، اور سیو ایز ٹائپ یہی رہنے دینا۔ ٹھیک ہے؟ یہ ڈیسک ٹاپ پہ ہماری فائل سیو ہو جائے گی اور اس کو سیو کر دینا۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ ہماری فائل ہو گئی سیو۔ ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں اب یہ تو ہماری ہوگی سیو ہے، اب آپ دیکھیں اس میں اور بھی کوئی کام کرنا شروع کر رہے ہیں، جیسے کہ آپ ابھی یہاں پر لکھتے ہیں اپنا ڈیٹا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ لکھ دیا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈاٹا میرا سیو رہے، سیو ہو جائے اسی فائل میں، تو اب بار بار تو سیو ایز نہیں کریں گے، تو ادھر سے ہم اس کی شارٹ کٹ کی ہے سیو کنٹرول ایس۔ فائل سیو شارٹ کی ہے کنٹرول ایس۔ ٹھیک ہے؟ اس
शॉर्टकट की है कंट्रोल एस। ये कंट्रोल एस दबाएंगे, जैसे हम कंट्रोल एस दबाएंगे ये फाइल उसमें सेव हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, मैं ये इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। ये मेरे पास पार्ट 2 के नाम से पड़ी थी, अब इसको क्लिक करते हैं, ये वो इस फाइल आएगी है। ठीक है, अब ये इसको डिलीट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसको क्लिक करते हैं तो देखिए वो हमारी एम्प्टी हो गई है फाइल। ठीक है, कंट्रोल एस करने से ये होता है कि जब आप साथ साथ वर्क कर रहे हैं कंट्रोल एस प्रेस करते जाएँ, वो आपका जो प्रोफॉर्मा डाटा जो आप लिख रहे हैं वो आपका साथ साथ सेव होता रहेगा, जो आपने फाइल सेव एज की है उसके अंदर। इसके ये एस सेव कंट्रोल एस प्रेस करने का ये फ़ायदा है कि आप जैसे जैसे साथ साथ काम करते जाएं और साथ साथ कंट्रोल एस प्रेस करते जाएं तो आपका डाटा उस फाइल में सेव होता रहता है, ना कि बार बार आप सेव करो या सेव एज करो यहाँ से जाकर इस सारी फाइल बनाओ। जहाँ तक इस आप पूरा फॉर्मा तैयार कर लिया, एकदम से लाइट चली गई या आपका सिस्टम ख़राब हो गया या हैंग हो गया तो आपका पूरा वो डाटा ख़राब हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा या मिस हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आपने एक भी बटन प्रेस करना है तो साथ ही आपने कंट्रोल एस प्रेस कर लेनी है, कंट्रोल एस प्रेस कर देनी है। ये फ़ौरन से पहले ही उस फाइल में जाके वो सेव हो जाएगा। ये देखिए जैसे बन के वो भी वैसे ही ओपन हो गया। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको बताया है कंट्रोल सेव करना और दूसरी शॉर्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये मेरा ट्यूटोरियल बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट है दोस्तों वाली, भाइयों वाली, कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, बराए मेहरबानी प्लीज़। मेरा ये चैनल शहबाज अली के नाम से मैंने बनाया है, आपके फ़ायदे के लिए ही है, आपको ही सिखाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।